بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دیکھا اور ہمیں کہا کہ آپ قیامت کے متعلق گفتگو فرما رہے ہو، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آپ قیامت سے قبل 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور اس 10 نشانیوں میں سے دجال، یاجوج ماجوج کے خروج کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ میں ایک تذکرہ فرمایا کہ قرب قیامت ایک دھواں نکلے گا۔ اب یہ دھواں کب نکلے گا، نکلنے کے بعد لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 10، 11 اور 12 کے اندر فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کیجئے اس دن کا کہ جس دن آسمان صاف دھواں لے آئے گا، یغشی الناس، پورے لوگوں کو وہ دھواں ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اب اس دھوئیں کے متعلق علماء امت فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ دھواں تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے قریش کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے نتیجے میں قریش نے آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے قریش کے لیے بد دعا فرمائی تھی، اور ان کے اوپر گویا کہ ایک عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ عذاب یہ تھا کہ ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیزیں بھی نہیں تھی، قحط سالی جیسی ہو گئی تھی۔ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک الگ دھواں تھا، اور یہ ایک الگ دھواں ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک اعمال کے اندر جلدی کیا کرو، نیک اعمال کے اندر تاخیر نہ کیا کرو، اس سے قبل کہ قیامت کی علامات ظاہر ہو جائیں۔ اور ان میں سے آپ علیہ السلام نے دجال کا ذکر فرمایا، خروج یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا، اور اس دھوئیں یعنی دخان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس لیے دخان جو ہے قرب قیامت، ایک قیامت کی نشانی ہے، ایک دھواں ظاہر ہوگا، اور یہ دھواں ایسا ہوگا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فضا کو بھر دے گا۔ اس دھوئیں کے بعد لوگوں کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ اس دھوئیں کے بعد مسلمان اس دھوئیں کو ایسا محسوس کرے گا جیسے کہ اس کو نزلہ زکام ہو، نزلہ زکام جیسے محسوس کرے گا، اور کافر کے اوپر اتنی سختی ہوگی کہ اس کی سانس پھول جائے گی، سانس لینے کے اندر اس کو تکلیف ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کافر کے اندر یہ دھواں پورا بھر جائے گا، اور ہر منفذ سے یہ دھواں نکلتا رہے گا، حتیٰ کہ اس کے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا، ناک سے بھی دھواں نکلے گا، منہ سے بھی دھواں نکلے گا، پورے جسم سے دھواں ہی دھواں نکلے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش، ایک عذاب ہوگا، اور کافر کہیں گے کہ ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو ہٹا لے، ہم تو ایمان لانے والے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان میں سے بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، جیسے کہ خسف یعنی زمین کے دھسنے کے واقعات ہیں، خشک سالی، قحط سالی کے واقعات ہیں۔ بعض علامات اور نشانیاں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے کہ قرب قیامت عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اور مردوں کی کمی ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض نشانیاں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، تو ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دھواں ظاہر ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے علامات ظاہر ہونے سے پہلے پہلے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے، قرب قیامت سے پہلے پہلے، قیامت کے وقوع سے قبل نیک اعمال کے اندر جلد بازی کیا کرو، جلدی کیا کرو، ایک دوسرے سے سبقت کیجئے گا، نیک اعمال کے اندر بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے اعمال کے اندر بندے کو سبقت کر لینی چاہیے، تا وقت ہے کہ قیامت کی وہ علامات اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے، وما علینا الا البلاغ۔